نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذي خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ تم میں سے معلوم ہو جائے کہ کون شخص اچھے اعمال کرتا ہے۔ تو اچھے اعمال میں سے انسانوں کا ایک دوسرے میں آپس میں تعاون بھی ہے، اور وطن عزیز پاکستان کا ایک طویل علاقہ صحرائے چولستان اس وقت جس پریشانی کا شکار ہے، اس میں ان لوگوں کو تعاون کی سخت ضرورت ہے۔ پانی زندگی ہے کی مثال کو اگر لیا جائے تو یہ مثال حقیقت میں اس وقت چولستان پر صادر آتی ہے۔ چولستان میں ایک عرصے سے بارش نہ ہونے کی وجہ سے مقامی آبادی کا روزگار دن بدن ختم ہوتا جا رہا ہے، اور بارش نہ ہونے کی وجہ سے جانوروں اور انسانوں کی صحت پر مضر اثرات مرتب ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے ان میں بیماریاں بڑھتی جا رہی ہیں جو ان کی موت کا باعث بھی بن رہی ہیں۔ پانی کو ترستی زندگی کے ہونٹ تر کرنے کے لیے اس صحرا میں 1100 ٹوبے بنائے گئے ہیں جو بارش کے بعد پانی ذخیرہ کرنے کا واحد اور اہم ذریعہ ہے۔ اس صحرا میں تقریباً 2 لاکھ سے زائد انسان بستے ہیں، اور صحرائے چولستان کے اس وقت 90% ٹوبے پانی ذخیرہ کرنے کی صلاحیت سے محروم ہو چکے ہیں، جس کا خمیازہ انسانوں اور جانوروں کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ چولستان کے ہر زیرو اور لاکھوں کی انسانی آبادی اس پانی سے جڑی ہوئی ہے جو آسمانوں سے بارش کی صورت میں برستا ہے۔ یہ پانی برس گیا تو چولستان میں موجود یہ ٹوبے پانی سے بھر جاتے ہیں، اور خزاں رسیدہ چہروں پر زندگی کے آثار نمایاں ہونے لگتے ہیں۔ اگر کچھ عرصے تک بارش نہ ہو تو یہاں کے رہائشی لوگ خشک سالی کے دنوں میں ایک ٹوبے سے دوسرے ٹوبے کا رخ کرتے نظر آتے ہیں جہاں ان کو پانی ملتا ہے۔ چولستان کے رہائشی اس وقت بارش نہ ہونے کی وجہ سے پانی کی سخت کمی کا شکار ہیں، ان کو پانی کی اشد ضرورت ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں فرمایا کہ پانی پلانا یہ صدقہ جاریہ ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ 7 چیزوں کا اجر و ثواب بندے کو مرنے کے بعد قبر میں بھی پہنچتا رہتا ہے۔ کسی کو علم سکھائے، نہر کھودے، کنواں کھودے، کھجور کا درخت لگائے، مسجد تعمیر کرائے، قرآن کریم کا نسخہ اپنے پیچھے چھوڑ کر جائے، یہ ایسی اولاد چھوڑے جو اس کے مرنے کے بعد اس کے لیے مغفرت کی دعا کرے۔ اسی طرح پانی پلانے سے بڑھ کر کوئی صدقہ نہیں۔ انسان اپنی زندگی میں بہت سارے صدقات کرنا چاہتا ہے، مگر ہر قسم سے صدقہ سے سب سے زیادہ افضل صدقہ کسی کو پانی پلانا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانی پلانے سے بڑھ کر ثواب والا کوئی صدقہ نہیں ہے۔ اسی طرح پانی پلانے سے بیماریوں کا بھی علاج کیا جاتا ہے۔ چنانچہ ایک شخص نے امام عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ سے اپنے زخم کے متعلق سوال کیا جو 7 سال سے اس کے گھٹنے میں تھا، جس سے خون رس رہا تھا۔ اس شخص نے کہا کہ میں کافی اطباء سے رجوع کیا لیکن درستگی نہیں ہوئی۔ امام صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ کسی ایسی جگہ پر کنواں کھدوا دو جہاں لوگوں کو پانی کی ضرورت ہو، مجھے امید ہے کہ ادھر پانی کا چشمہ پھوٹے گا اور ادھر تیرا خون رک جائے گا۔ تو جب اس نے امام صاحب کے مشورے پر عمل کیا تو اس کا خون رک گیا۔ خلاصہ یہ ہے کہ پیاسوں کو پانی پلانا، تشنہ لبوں کی سیراب کا سامان کرنا، انسان کی پانی کی ضروریات کی تکمیل، یہ نہایت اجر و ثواب اور بلندی درجات کا باعث ہے۔ بلکہ نہ صرف انسانوں کو پانی پلانا اجر و ثواب کا باعث ہے، اس کے ساتھ ساتھ جانوروں کے لیے پانی کا انتظام کرنا بھی اجر آخرت کا سبب بنتا ہے۔ تو اس لیے اس وقت جو حضرات خود پانی کا براہ راست بندوبست کر سکتے ہوں صحرائے چولستان کے رہائشیوں کے لیے تو وہ خود کریں، وگرنہ جو ادارے اس وقت رفاہی کام کر رہے ہیں ان کی مدد کا سہارا لیتے ہوئے تعاون کریں اپنے ان مسلمان بھائیوں کا، اور ہر ذی روح کا جو اس وقت وہاں پر پانی کی کمی کا شکار ہے۔